बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ सीरीज़ का आज डे 2 है हमारा और आज का टॉपिक है दुआ ही इबादत है। अब बहुत से लोग इस बात पर हैरान हो रहे होंगे कि दुआ भी इबादत है। हमने तो कभी दुआ को कंसीडर ही नहीं किया। हमारे लिए तो नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज, नवाफिल, सदका ये सब कुछ इबादत में आता है। लेकिन क्या अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से मांगना, क्या ये भी इबादत है? यानी मांगना भी इबादत में आता है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि दुआ ही इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कितनी देर इबादत से गाफिल रहे और हमने अल्लाह से मांगा ही नहीं और ये सोचा ही नहीं था कि ये इबादत है। इतनी खूबसूरत इबादत है कि जिसके लिए आपको वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीमार हैं, आप खुशी में हैं, सफ़र में हैं, आप अकेले हैं, आप महफिल में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप आराम के साथ अपने अल्लाह से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। दुआओं के साथ अल्लाह को पुकार लेते हैं। आप कहीं पे भी हैं, आप ये नहीं सोचते कि अल्लाह मेरी सुनेगा या नहीं। आप ज़रूर मांगते हैं। आपको यकीन होता है कि अल्लाह मेरी शाह रग से भी ज़्यादा करीब है मेरे, तो वो मुझे सुनेगा। आप खामोशी से दुआएं कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं। इबादत की कंडीशन, अल्लाह से बातें कर रहे हैं आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, सरगोशी में गिड़गिड़ा के आप अल्लाह से मांग रहे हैं, तो ये आपकी इबादत है। यानी ये वो ज़िक्र है जो आपके दिल की धड़कन कर रही है। कभी खामोशी में, कभी अल्फाज के साथ ये ज़िक्र है। जैसे हम हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, रब्बी आइन्नी आला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। तो जो ज़िक्र है ना, इसमें हर किस्म का ज़िक्र आ जाएगा। आप अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएं कि मैं आपका बेहतरीन ज़िक्र कर सकूं, आपका शुक्र कर सकूं और बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकूं। तो ज़िक्र में और इबादत में ये दुआ भी आ जाती है। अब आप हर वक्त तो नमाज नहीं पढ़ सकते ना, और इसी तरह से आप हर दिन रोज़ा भी नहीं रख सकते। लेकिन दुआ ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप इबादत की कंडीशन में हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपकी कितनी हजात हैं, कितना कुछ मांगना है अल्लाह से। आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप कहते हैं कि या अल्लाह मेरा ये काम ठीक हो जाए, मैं टाइम से पहुंच जाऊं, खाना टाइम पर बन जाए, बच्चे ध्यान से घर आ जाएं और ऑफिस का काम हो जाए। कितने मसले होते हैं, तो आप छोटी छोटी बातों में अल्लाह को पुकारते हैं। जैसे बच्चों को दुआएं याद करवाई जाती हैं, आपको भी आती होंगी कि वॉशरूम में जाना है तो ये दुआ पढ़नी है, और बाहर निकलना है तो ये दुआ पढ़नी है, सफ़र में जाना है, सवारी पर सवार होना है तो फिर ये दुआ पढ़नी है, बिस्तर पर लेटना है तो ये दुआ पढ़नी है, सो कर उठना है तो फिर ये दुआ पढ़नी है, नया जोड़ा वेयर करना है तो तब ये दुआ पढ़नी है, घर से बाहर निकलना है तो ये दुआ पढ़नी है। ये जो दुआएं हैं ना, ये जो दुआएं आप पढ़ते हैं, ये आपकी इबादत है और बहुत ही खूबसूरत इबादत है। देखें कुरान में जो दुआ का वर्ड है, इसका जो माना है वो काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से आया है। जैसे सूरत यूनस में आता है, अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत ना करो जो ना किसी को नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान। तो यहाँ वर्ड आता है तदऊ, तो इसमें जो रूट वर्ड है वो दुआ का है। इसका रूट वर्ड है दाल आइन वाओ। इसमें जो इबादत है वो दुआ ही है। यानी अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत ना करो, किसी और की इबादत ना करो, वो तुम्हें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देते। अब देखें, जैसे रोज़ हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं नमाज में, तो हम क्या करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरत फातिहा में हम इकरार करते हैं ना कि अल्लाह ताला हम सिर्फ आपकी इबादत कर रहे हैं। तो इबादत के साथ
दूसरा वर्ड क्या आ गया, वइय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मतलब हम मांगते हैं, जो दुआएं हमने आपसे मांगनी हैं। तो दुआओं का कितना गहरा ताल्लुक है। ऐसा है कि वाकई हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह से मांगते हैं। ये आप लोगों ने अपना जायज़ा ज़रूर लेना है कि आप इबादत तो अल्लाह की कर रहे हैं और सजदे तो आप अल्लाह के आगे टेक रहे हैं, लेकिन जब मांगने की बारी आती है तो फिर लोगों से आप मांगते हैं, लोगों की सिफारिशें डालते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप पत्थरों से मांग रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो हैं कब्रों पर जा रहे हों कि भाई ये जो है ये तो बहुत नेक लोग थे, हम इनसे दुआ करते हैं। तो आप देख लें, अपना जायज़ा आप ले लें कि आप एतराफ़ तो करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आपने इसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। जब भी परेशानी आएगी तो आपने जहन में रखना है, जहन में लेकर आना है कि मैंने तो अल्लाह ताला से इकरार किया हुआ है कि मैं तो सिर्फ आपसे ही मदद मांगता हूँ और आपके आगे झुकता हूँ, और आपने अल्लाह से मांगना है और अल्लाह कबूल भी करता है, अल्लाह सुनता भी है। आप देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, मछली के पेट में क्या था, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, अंधेरों पे अंधेरे। ऐसे अंधेरे हमारी लाइफ में तो नहीं है ना, इतने गहरे अंधेरे तो हमारी लाइफ में नहीं है। जैसे हम अपने कमरे में होते हैं तो हम आवाज़ देकर बुला लेते हैं कि हमारी आकर मदद कर दो, दरवाज़ा नॉक करते हैं, मैं फंस गया हूँ मुझे खोलो, अपनी माँ को आवाज़ देते हैं, जो भी परेशानी होती है। लेकिन हमें पता होता है कि सब अप्रोच में हैं, नज़दीक ही हैं, हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन एक इंसान जिसकी लाइफ में लेयर्स हैं अंधेरों की, कोई बाहर नहीं जानता कि वो बंदा किस हालत में है। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं ना हमारी लाइफ में, किसी को नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर बड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन आप देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आप देखें कि वो कैसा अंधेरा था, कितना अंधेरा था। वो फिज़िकली देखने वाला अंधेरा था, जो आप लोगों के अंधेरे हैं वो सामने नज़र तो नहीं आ रहे होते। तो वो जब मछली के पेट के अंदर थे तो उन्होंने क्या पुकारा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने अल्लाह को पुकारा था और एतराफ़ किया था कि या अल्लाह मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। तो अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली, अल्लाह ताला ने उन्हें तीनों अंधेरों से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को पुकारा था, किसी और को नहीं पुकारा था। हमें पता है क्या होता है, हमारे जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, हर जगह से रिजेक्शन आ जाती है, फिर हम अल्लाह से मांगते हैं। हमारा एटीट्यूड यही है, पहले हम लोगों से अप्रोच करते हैं, उससे मांगा और फिर जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर जाए नमाज बिछाकर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। ये तो पहले पहल करने वाला अमल था ना, ये तो हमें सबसे पहले करना था। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज से अल्लाह से मदद तलब करनी थी, तो हमने तो ऐसा किया ही नहीं, ना सब्र किया और ना ही अल्लाह से मांगा। तो ये दुआ जो है ये इबादत है। तो अल्लाह को छोड़कर किसी और को नहीं पुकारना, कभी भी उन्हें नहीं पुकारना। कुछ भी हो जाए आपके हाथ अल्लाह के आगे उठने चाहिए। जैसे कुरान की एक बहुत खूबसूरत आयत है सूरा अल-मोमिन की, वक़ाला रब्बकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। इसमें अल्लाह कह रहे हैं मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ और तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। इसमें दाल आइन वाओ आ गया है रूट वर्ड अदऊनी। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं अनकरीब वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। और अब इस एक आयत के दो पार्ट हो गए। पहले में कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, और दूसरे में कहा कि जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अन इबादती इस्तेमाल किया।
ان دعائی استعمال نہیں کیا۔ عبادت جو ہے وہ دعا ہے، عباداتی کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ کیا ہے؟ دعائی۔ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، وہ رب کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور اگر تم نے میری عبادت نہ کی، یہاں پہ ہے کہ اگر تم نے مجھ سے دعا نہ کی تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، اور وہ انسان جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا جس نے اللہ سے مانگا ہی نہیں۔ ہمارا یہی ہے نا کہ ہمیں جب پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کئی لوگ اتنی دور دور ٹریول کر کے جاتے ہیں کئی زیارتوں پر، اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور خود اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، آپ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروا سکتے ہیں، غلط نہیں ہیں، لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ اللہ سے خود نہیں مانگ رہے اور دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مانگیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگیں، وہ تو نہیں مانگتے تھے، تو ہم نے تو ایسا نہیں بننا نا۔ جب اللہ ہمارے قریب ہے، ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، دوسروں کے پاس کیوں جانا ہے؟ اور یاد رکھیں، جس طرف سے آپ خود اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جیسے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے لیے خود دعا کریں۔ اگر میں دعا کر بھی دوں تو جس تکلیف میں، جس کرب میں، جس کنڈیشن میں آپ خود اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اور آپ خود ہیں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، تو میں کر تو سکتی ہوں دعا، لیکن جس طرف میں آپ ہیں میں نہیں، اور اسی طرف کے پیچھے ہی تو اللہ دیتا ہے۔ تو خود دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سننے کو تیار ہے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے بس۔ اور مانگیں گے کب؟ جب اللہ پر ٹرسٹ ہوگا۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے، انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کی پیروی کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ پکاریں آپ، میں آپ کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ نے کوئی ٹائم مینشن نہیں کیا، کوئی حالت مینشن نہیں کی، بس یہی کہا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، ہماری دعائیں سنے گا یا نہیں، جو بھی ہے، تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے، اور جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کی بات سنے گا، آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ اب کئی لوگ ہیں جو ایک ہی دعا اور ایک ہی ذکر جو ہے کافی لوگوں کو بلاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، اور وہ سارے لوگ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اب کئی لوگ ہیں جو ایک ہی دعا اور ایک ہی ذکر جو ہے کافی لوگوں کو بلاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، اور وہ سارے لوگ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا۔ تو میں کہتی ہوں، اگر آپ کا اللہ پر توکل ہے نا، تو آپ ایک دفعہ پکاریں گے، جیسے میں نے بھی پیچھے آپ کے ساتھ اگزامپل بھی شیئر کی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دفعہ پکارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کا جواب دیا تھا نا۔ تو جب 24/7 پورے دن میں 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اور خوشی میں آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، غم میں، ٹینشن میں آپ نے اللہ کو ایک دفعہ پکارنا ہے نا۔ بس آپ کو لمبی لمبی تسبیحات نہیں کرنی پڑیں گی، آپ نے ایک بار اللہ کو پکارنا ہے، اللہ نے فوراً آپ کی پکار کا جواب دے دینا ہے۔ اور ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، اسپیشلی خوشی میں بھی اللہ کو پکارنا ہے سب سے زیادہ۔ ہم بھولتے کب ہیں؟ آسانی میں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں، تو ہمارا کنیکشن ایسا ہو
کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں۔ سورہ الاحقاف میں آتا ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی نہیں سن سکتے اور وہ قیامت سے غافل ہیں۔ یعنی لوگ کتنے گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے، ایسے لوگوں سے مانگتے ہیں، ایسی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے قیامت تک، وہ اس کو سن ہی نہیں سکتے۔ آپ کا رب سمیع العلیم، آپ پکاریں اپنے رب کو، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب سنتا ہے۔ اللہ پر یقین تو کریں۔ اس عبادت کو آپ نے اب اپنی لائف میں لے کر آنا ہے، بہت خوبصورت عبادت ہے۔ تو آپ کو بتا رہی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے کئی معنی رکھے ہیں۔ ایک میں ہم نے پڑھا عبادت ہے، اس کے بعد یہ طلب بھی ہے، یہ مدد بھی ہے، جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو، یہ پکار بھی ہے اور مدد بھی ہے، اور ہم نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا۔ تو یہ دعا ایک سوال بھی ہے، یعنی عبادت بھی ہے، مدد بھی ہے، سوال بھی ہے، اور یہ ندا بھی ہے، پکار بھی ہے۔ یوم یدعوکم، اس میں پھر اب آئندہ واو آ گیا ہے، واو والا روٹ ورڈ آ گیا ہے، جس دن وہ تمہیں آواز دے گا۔ تو یہ ندا بھی ہے، آواز بھی ہے، پکار بھی ہے، اور یہ ثنا بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ جیسے تم اس کی ثنا اللہ کے نام سے کرو یا رحمان کے نام سے کرو تو یہ تعریف بھی ہے۔ الحمدللہ، ہم نے تو دعا کو اتنی گہرائی سے کبھی سنا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، تو شرعی لحاظ سے اس کے کیا معنی ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے حضور سوال کرتے ہیں، اس سے خیر طلب کرتے ہیں، گر گراتے ہیں اور اپنی تمام حاجات اللہ کے آگے رکھتے ہیں اور امید سے فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور 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 جواب دیتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں سوچنا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سے نہ مانگنا کیا ہے؟ گھمنڈ ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ سے خیر طلب کی ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو یعنی آپ نے اللہ سے مانگا نہیں تو آپ نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، تو اللہ کو ایسے لوگ بالکل بھی نہیں پسند۔ تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ دعا عظیم ترین عبادت ہے، یہ آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے۔ جسٹ امیجن آپ کریں کہ اللہ اس کو کیا سمجھتا ہے۔ دعا عین عبادت ہے، تو دعا کرنے والوں کو جب وہ دعا کریں گے تو ان کو اجر دیا جاتا ہے، اس کو وہ چیز ملے یا نہ ملے اس کو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اس کو اجر ضرور ضرور ملتا ہے۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ صبح شام اللہ سے مانگا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگیں، اگر آپ کو مل گیا تو بھی عبادت ہے، اور اگر نہ ملا تو بھی عبادت ہے۔ آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں جمع ہوتی جائیں گی، اور اللہ خوش کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ، تو ہم نے دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے آج سے ہی یہ سوچنا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ جب بھی آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو یہ دعائیں ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی ذکر آپ کی زبان پر ہے تو آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف مانگیں تو اللہ سے مانگیں، گر گرائیں تو صرف اللہ کے آگے گر گرائیں، ہم ماتھا ٹیکیں تو صرف اللہ کے آگے ٹیکیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں،
تو اللہ آپ کے ہاتھوں کو کسی اور کے آگے نہیں اٹھنے دیتا، وہ آپ کی سب دعائیں قبول کر لیتا ہے، آپ کی سب دعائیں سن لیتا ہے۔ جب اللہ سے مانگا جائے تو عاجزی آئے گی آپ میں، تو جب لوگوں کے آگے آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی ایک جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ قائم ہوگی، اور آپ لوگوں کے محتاج نہیں ہوں گے، لوگوں سے آپ کچھ نہیں مانگیں گے۔ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اللہ سے مانگنا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، آپ نے بس اللہ سے کہا کہ اللہ میری یہ پریشانی دور کر دیں، اور چھپکے چھپکے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ میرا یہ کام کر دیں۔ باہر سے آپ بہت اسٹرانگ ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کمزور نہیں ہوئے، لیکن رب سے آپ نے مانگا ہے۔ اب کچھ بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کر اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ وہ حفظ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے تفسیر پڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ مضبوط کنیکشن نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو ہم نے اپنا اور اپنے بچوں کا کنیکشن دعاؤں کے ذریعے اللہ سے جوڑنا ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہوگا، انشاءاللہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے۔ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے نا، تو پھر اسے صحراؤں میں چھوڑ دیا جائے، اگر اس کو صحراؤں میں بھی چھوڑ دیا جائے نا، تو مجھے حضرت حاجرہ یاد آتی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو وہ صحرا میں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس وہاں پر، پھر بھی اللہ پر اتنا توکل، تو پھر جب ایسا توکل ہوتا ہے نا، تو پھر معجزے بھی زمزم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے اور دعاؤں پر اسٹرانگ توکل رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ مجھے سنتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ابھی بھی اللہ مجھے سن رہا ہے، صبح کے وقت بھی سنے گا اور رات میں بھی سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر ٹائم سنتا ہے۔ اسے ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہر وقت ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کون سے اوقات ہیں جس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ٹھیک نشانے پر قبول ہوں۔ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور وہ اعمال ہم سے کروا لے جس کو کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ الحمدللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔